السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام اور اس کی عزت اور احترام۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی صورتوں میں سے ایک صورت کا نام عورتوں کے نام پر رکھا گیا، سورۃ النساء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایسی آیات ہیں جو امت کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ پہلی نکاح سورۃ النساء کی جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک انسان سے شروع کیا، پھر ان کی بیوی اماں حوا کو انہی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم سوئے ہوئے تھے کہ بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ آپ بیدار ہوئے، انہیں دیکھا اور اپنی طبیعت میں ان کی طرف راغب پایا، اپنی طبیعت کو اماں حوا کی طرف راغب پایا۔ اماں حوا نے دیکھا تو انہیں بھی حضرت آدم سے محبت ہوئی، پیدا ہوئی۔ پھر ان دونوں کے مل جانے سے، نکاح سے، اللہ کے حکم کے مطابق جو تعلق قائم کیا، دو ہی تھے جو ملے تھے شروع میں، جن سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نسل پیدا کی۔ دو کے ملنے کو تم معمولی بات نہ سمجھو۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، کہ ڈرو اس اللہ سے، اس رب کا پاس کرو جس نے تم کو ایک اکیلی ہستی سے پیدا کیا۔ اتنی بڑی دنیا میں ایک اکیلی ہستی، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ شریک زندگی کو پیدا کیا، ان دونوں کو ملایا۔ ان دونوں کے ملنے سے مردوں اور عورتوں کی تعداد پیدا کی گئی، جس کی تعداد کو اعداد و شمار کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس اللہ کے نام سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے، ایک شریف خاندان مسلمان خاندان کا دوسرے شریف مسلمان خاندان سے سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کو سب کچھ دیا ہے، زندگی عطا کی، علم عطا کیا، زندگی کی تمام صلاحیتیں دے رکھیں، لیکن اس کی زندگی میں ایک خلا ہے، وہ خلا پر نہیں ہو سکتا بغیر ایک رفیق حیات کے، ایک شریک زندگی کے۔ آپ میرے بیٹے کے لیے ایک اچھی شریک زندگی دیجیے۔ اللہ فرماتا ہے اس بات کا پاس رکھو کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک خاندان کی ایک ایسی ہستی کو مانگتے ہو جس پر کسی غیر کی نگاہ نہیں پڑ سکتی، جس کی عزت کو خاندان کی عزت جانا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کا واسطہ تھا، یہ اسلام کا رشتہ تھا، یہ وہ تعلق تھا جو دو خاندانوں کو ملاتا ہے۔ اس رشتے کا احترام کرو، اللہ کے نام کا حق ادا کرو۔ یہ رشتہ مبارک رشتہ ہے۔ لوگ نکاح کی تقریب کو ایک رسمی اور معاشرتی تقسیم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک عبادت ہے۔ نکاح کے بعد آخری وقت تک ثواب ملتا رہے گا، کما کر لائے گا، کھلائے گا، ثواب ملے گا، محبت کے ساتھ بولے گا، ثواب ملے گا۔ وَمَن یَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ پورے کامیاب ہو گیا۔
نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ نہیں، نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے اپنے آپ سے، اپنے ہم سفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ بس اس رشتے کا احترام کیجیے، یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ 2 جملے کامیاب زندگی کا راز۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سے فرماتے تھے، جب میں کسی بات پر ناراض ہو جاؤں تو تم مجھے راضی کر لینا، اور جب تم ناراض ہو جاؤ تو میں تمہیں راضی کر لوں گا۔ اگر یہ بات نہ ہوئی تو ہم ایک دوسرے کو کھو دیں گے۔ پیارے مرد، ایک خاتون جس کو بیوی بولا جاتا ہے اپنا نام تبدیل کرتی ہے، اپنا گھر بدلتی ہے، اپنے خاندان کو چھوڑتی ہے، آپ کے ساتھ چلتی ہے، آپ کے ساتھ آپ کا گھر بناتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، حمل اس کے جسم میں تبدیلی لاتا ہے، اس کا وزن بڑھتا ہے، بچے کی ناقابل برداشت تکلیف برداشت کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ جن بچوں کو پیدا کرتی ہے ان کا نام آپ کا ہوتا ہے۔ اپنے مرتے دم تک وہ کام کرتی ہے، کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا، آپ کے والدین کا خیال رکھنا، تمام خاندانی تعلقات کو برقرار رکھنا، خاندان کو جوڑے رکھنا، ہر وہ اس چیز کا خیال رکھنا جو شوہر کے سکون کا باعث ہو۔ پیارے مرد، ہمیشہ اپنی خواتین کی قدر کریں۔ عورت بننا آسان نہیں، عورت ہونا انمول ہے، وہ ماں ہو، بہن ہو یا بیوی ہو۔ میاں بیوی کے لیے صبر کی بڑی مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے تنگ دستی میں حضرت علی کا بھرپور ساتھ دیا اور کبھی ناشکری نہیں فرمائی۔ اللہ پاک تمام بیویوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام میاں بیوی میں اللہ تعالی محبت، پیار ڈال دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی کے راستوں پر جو ہے وہ ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔